آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل میں. اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ کرتے ہیں اور دیکھتے رہیں ہماری اس ویڈیو کو. دوسری طرف زید جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی محبت کے لیے بڑا بےتاب ہوتا ہے. اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں کس سے پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ زید کا والد جو ہوتا ہے وہ زید سے پوچھتا ہے جعفر کہ تم بتاؤ اپنا کیا کرنا چاہتے ہو، فیوچر پلان کیا ہے تمہارے، شادی کے بارے میں کیا تمہارا پروگرام ہے، ٹھیک ہے. تو زید اپنے والد کو اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کرواؤں گا. اس کا والد کہتا ہے کہ کون ہے لڑکی وہ، ٹھیک ہے، کیا کرتی ہے. تو زید بتاتا ہے کہ وہ الشفیق گروپ میں جو ہے نا ایڈیٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آئرہ نام ہے اس کا اور ایڈیٹنگ کی جاب کرتی ہے. دوسری طرح آئرہ جو ہوتی ہے اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ ماں باپ تو اس کے ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. شاید اسی وجہ سے اس کو اتنا کم تر سمجھا جاتا ہے اور ہوتی بھی. آئرہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس گھر میں. زید جو ہوتا ہے آئرہ کی خاطر اپنے والد سے الجھتا ہے. تو اس کا والد کہتا ہے کہ میری بات سنو بیٹا زید، یہ جو الشفیق کمپنی ہے کہ بہت بڑا گروپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی سی کمپنی ہے، اس میں تم اتنا انٹرسٹ مت لو، ٹھیک ہے. نہ ہی وہ ہمارے قابل ہے اور نہ ہی ہم اس کے، ٹھیک ہے. وہ بہت چھوٹی ہیں ہمارا اور اس کا اسٹیٹس کوئی نہیں ہے، نہ ہی میچ کرتا ہے. تم اس لیے اس سے اپنی جان چھڑواؤ، اپنا پیچھا چھڑواؤ، ٹھیک ہے. نہ کوئی بھی بات کرنے کا بار بار یعنی کہ 2 دفعہ بات کرنے کا قائل نہیں اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں. زید اپنے والد کو کہتا ہے کہ پاپا جان شادی کروں گا تو میں اس سے کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. اس کا والد جو ہوتا ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زید جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ایڈیٹر ہے تو پھر کیا ہوا، انسان ہی جاب کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا جاب تو انسان ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا اسٹیٹس ہمارے ساتھ میچ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اسی لیے میں تمہیں بار بار بتانے کا قائل نہیں ہے، ایک ہی دفعہ بات سن لو، سمجھ لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اور میرے لیے بھی یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے. زید جو ہوتا ہے نا اپنے بابا کی بات سنتا ہے. دوسری طرف اس کا بھائی جو ہوتا ہے نا عامر، وہ کہتا ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے تمہیں اس گھر میں جانتا ہوں کہ اس دن تمہاری بھابھی جو ہے نا تھوڑا غصے میں زیادہ بول گئی. اب اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، تمہیں کسی بھی بات کی، کوئی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آئرہ کہتی میں نے تو ٹینشن زندگی میں کبھی لی ہی نہیں ہے، اگر ٹینشن لیتی تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتی، ٹھیک ہے. اس کا بھائی جو ہوتا ہے نا اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئرہ کے دماغ میں وہ بات نہیں آتی اور نہ ہی وہ اس بات کو کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی کہ بھائی جان میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے، بس میں بار بار بتانے کی قائل نہیں ہوں اور نہ میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اور بات بتانے کی قائل ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتی، میں بس شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اب اپنے زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہو، ٹھیک ہے. مجھے تمہارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مجھے کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. بس یہ چاہتا ہوں کہ جلد بازی میں کوئی بھی ایسا غلط فیصلہ مت لے لینا کہ جو تمہیں بعد میں اذیت دے یا تمہارے لیے خطرناک بن جائے. آئرہ کہتی بھائی جان میں ایسا کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں لوں گی، آپ ٹینشن مت لیں. ظاہر سی بات ہے اس کی بہن ہوتی ہے، اسے تو پتہ ہوگا کہ کس طریقے کی ہے یا کس طریقے کی نہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے تو اس کا بھائی جو ہے نا اس کی فیور کرتا ہے اور اس سے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا کرنا چاہتی ہو. ظاہر سی بات وہ اسی لیے تو ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہے اس سے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارا دل کیا کرتا ہے. دوسرے سے یہ جو ہوتا ہے نا یہ دوست ہوتا ہے مبشرہ کا، اور مبشرہ کے پاس آ کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے مبشرہ سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، مبشرہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور اس کا والد بھی، ٹھیک ہے. مبشرہ کا دوست ہے نا مبشرہ سے کافی خوش گپیاں کرتا ہے اور کرنے کے بعد اور اس سے پہلے تو مبشرہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مبشرہ کا دوست مبشرہ کا دماغ اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ شادی کرے گا، ٹھیک ہے. جتنی لمبی تھی اور پرانی دوستی ہے، ٹھیک ہے، میں اس دوستی کو رشتے میں بدل دوں گی. لیکن اس کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دوستی کی حد تک رکھنا چاہتا ہے، شادی کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے مبشرہ کس قسم کی لڑکی ہے. دوسری طرف جعفر جو ہوتا ہے نا اپنے بیٹے کی بات سن کے زید کی وہاں سے آ جاتا ہے. زید جو ہوتا ہے نا اپنے باپ کو کہتا ہے بابا جان میں شادی صرف اسی سے کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا. آپ مجھے اتنا فورس مت کریں کہ میں بار بار آپ سے یعنی کہ کوئی بھی یا کسی بھی چیز کا مطالبہ کروں تو آپ مجھے اس سے اگنور کر دیں، ٹھیک ہے. آپ کے لیے بھی اچھا یہی ہے اور میرے لیے بھی اچھا یہی ہے، ٹھیک ہے. آئرہ جو ہوتی ہے وہ سالن وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے، کیونکہ اس کی بھابھی جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اندر لیٹی ہے اور لیٹنا بھی چاہتی ہے کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے آئرہ جو ہوتی ہے اپنا ناشتہ یعنی کہ کھانا وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے.
اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے دوسری طرف بشرا کا دوست جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ انکل میں اس کو، اس کا والد بشرا کا وہاں پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بشرا اٹھ کر اس کو جگہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بشرا کا دوست جو ہے نا اب اس کے والد کی تعظیم میں یعنی عزت اور تکریم میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بشرا کہتی بابا جان آئیں بیٹھیں ادھر، آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ بشرا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوست بشرا کا کہتا ہے کیا ہے انکل کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ وہ آلریڈی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب عائرہ اپنی بھابھی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی کہ بھابی جان آپ اٹھ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کی باتیں کبھی دل پہ نہیں لگائی، نہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا بیہیو کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیوں دل پہ لگا کے بیٹھی ہیں؟ اٹھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جب تک آپ سے مل نہ لوں میں کبھی آفس نہیں جاتی، نہ جانے کو دل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اٹھ کے بیٹھے، میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئی ہوں اور آپ سے بیٹھنے، آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے آئی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ آپ اٹھ کے بیٹھ ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ ساری سی باتوں سے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ان سے کس طرح نپٹنا ہے یا دو چار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھابی جان اٹھیں، یعنی کہ اس کی بھابی جان اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ساری سی بات اب اٹھنا ہی پڑے گا کیونکہ عائرہ جو ہے نا کافی فورس کر رہی ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے اب وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی ہے اور بیٹھ کے بات بھی سننا چاہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کا بشرا کا جو دوست ہوتا ہے نا اس سے جب کہا جاتا ہے کہ تم بشرا سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، کہ اب تک یہ دوستیاں رکھو، بشرا کا والد جب یہ بات بڑھاتا ہے تو بشرا کا دوست کہتا ہے کہ انکل بشرا کے ساتھ ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ اتنی جلدی گزارا نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ تھوڑی نا آؤٹ اسٹیٹس سی لڑکی ہے، کسی یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بشرا کمرے میں آ کر بڑا اپسیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، کوستی کہ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ کوئی بھی مرد مجھے رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا والد کہتا ہے نہیں بیٹا تم ایسی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو جھوٹیاں تسلیاں دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بشرا جو ہوتی ہے ان تسلیوں کو لے کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرے والد نے مجھے اتنی جھوٹیاں تسلیاں دی ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ساری سی باتوں سے پتہ ہوتا ہے بشرا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بشرا کو کہتا ہے کہ بشرا تم ٹینشن کس بات کی لے رہی ہے، تمہیں کون سی کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں جو اتنی ٹینشن لے رہی ہو، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے رشتے آگے پیچھے پھریں گے، تمہیں اس بات کی ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی باتوں سے پتہ ہوتا ہے کہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو کس طرح سالو کیا جائے گا اور کیوں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب عائرہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بھابھی کو اٹھاتی ہے اور اس کی بھابھی جو ہوتی ہے نا تھوڑی خوش ہو جاتی ہے کہ عائرہ میرے پاس آئی ہے، میری بات سنی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ دل لگی کرے گی اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں گے تاکہ اسے بھی پتہ چلے اور مجھے بھی پتہ چلے۔ دوسری طرف اس کا دوست جو ہوتا ہے نا بشرا کا کافی انسلٹ کرواتا ہے، اپنی جوس وغیرہ وہاں پہ بڑے رہ جاتے ہیں، بھوک اس کو لگی نہیں، ہمیں لگ چکی ہے، ٹھیک ہے، تھک چکے ہیں بول بول کے، ہمیں پلا دی، ٹھیک ہے۔ تو عائرہ جو بشرا جو ہوتی ہے اس کو کہتی کہ چلے جاؤ اٹھ کے یہاں سے، ٹھیک ہے، ابھی گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس، یعنی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، اب دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا، ٹھیک ہے۔ بشرا کا دوست کہتا ہے بشرا ہوا کیا بتاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے۔ بشرا کہتی ہے میں نے تمہیں کہہ دیا کہ ابھی کے ابھی اس گھر سے چلے جاؤ۔ پہلے تو وہ بڑی عاشقانہ نگاہوں سے اس کو دیکھتی ہے، لیکن جب اس کی یہ کرتوت اور حرکت سامنے آتی ہے تو پھر اسی وقت اس کو چپ کروا کے کہتی ہے دفع ہو جائے یہاں سے، ٹھیک ہے، میں تمہیں دوبارہ اس گھر میں مت دیکھوں ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے بشرا کو غصہ ہوتا ہے، وہ بشرا اس غصے کو کسی نہ کسی طریقے نکالنا چاہتی ہے، اب چاہے پھر وہ یہی طریقہ یا کوئی اور، تو پھر وہ چپ چاپ اس طریقے سے نکالنا چاہتی ہے۔ بشرا اس کو کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بشرا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سالو کیا جائے یا کس طرح ان سے نپٹا جائے، پھر ان سے کچھ نہ کچھ حل ہو سکے گا، ورنہ تو ہمارے لیے بہت پریشانی اور مصیبت کا باعث ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ اب جعفر جو ہوتا ہے نا، یعنی زید کے والد جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ اگر نہ مانا تو یار میری بہت انسلٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بشرا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ جعفر کو کہتا ہے کہ یار تم میری بیٹی کو بہو بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے یار بہو تو بنا لیتا ہوں، لیکن جب وہ کہتا ہے تم بشرا کا والد کہتا ہے کہ یار تم کیا ایسا بھی نہیں کر سکتے، میں نے تمہاری جگہ کتنی جگہ قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، تم میری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ جعفر جو ہوتا ہے جا کے زید اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے زید کو کہ بیٹا تمہارا بشرا کے ساتھ اگر شادی ہو جائے تو کتنی اچھی جوڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بزنس مین ہے اور میں بھی بزنس مین ہوں، ہم دونوں کا کام جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بشرا کا والد جو ہوتا ہے، زید کا والد جعفر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیٹی کو بتا رہا ہوتا ہے سب باتیں، دوسری طرف بشرا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
जाफ़र जो होता है अभी सोच रहा होता है क्या करूं क्या नहीं, अगर ज़ैद ना माना तो मेरे लिए इतनी मुश्किलात हो जाएंगी कि मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, दूसरी तरफ से बेइज्जत हो जाऊंगा बेटी की तरफ से भी।